اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، جب بھی ذکر ہوتا ہے استاد کا تو استاد کے لیے ایک نقشہ جو ذہن میں آتا ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے، استاد وہ ہستی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے آتا ہے۔ پیغمبروں کا شعبہ بھی تعلیم و تربیت تھا، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شعبہ کس طرح جو ہے فضیلت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں بھی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اور زور دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو روشن مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کرواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک معلم بن کر آیا ہوں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ استاد کی عظمت کیا ہے۔ لیکن آج ہم ایسے ایک استاد کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو استاد تو ہے، لیکن استاد بچوں کا روشن مستقبل کے حوالے سے نہیں بلکہ بچوں کے مستقبل کو داغدار کرنے میں، معصوم جانوں سے کھیلنے کا استاد، دہشت گردی کا استاد اور بہت سارے اگر اس کو لقب دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہوں گے۔ قاضی عثمان جو نجی یونیورسٹی سے پکڑا گیا، اس نے ہوشربا انکشافات کیے، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سلمیٰ خان۔ سب سے پہلے میڈم آپ کا شکریہ، ہمیشہ جو ہے آپ قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتی ہیں، یہاں پہ تشریف لاتی ہیں اور بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، خاص کر فطرت الہندوستان کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جاری رکھتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں نے ہمیشہ جو ہے کارنامے ایسے سر انجام دیے ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہیں۔ قاضی عثمان جو 12 اگست کو پکڑے جاتے ہیں، ان کا آج ویڈیو بیان بھی سامنے آتا ہے جس میں وہ بہت سارے انکشافات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرا سادہ سا سوال ہے، کیا ان انکشافات کے بعد یہ معافی کے قابل ہے؟ بزار بہت شکریہ، پھر سے ایک اچھا آپ نے ایک ٹاپک اٹھا کے لے کر آئے ہیں۔ اور قاضی عثمان کی بات اگر کی جاتی ہے تو یہ وہ بندہ تھا جس نے ہمارا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کرنا تھا، ہمارے شاگردوں کو فیوچر کا معمار بنانا تھا۔ اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی سے اس کا تعلق تھا جس میں آئی ٹی بیس، ٹیکنالوجیکل بیس ان چیزوں پہ کام کیا جا رہا تھا کہ 21ویں صدی کے لیے انہوں نے اپنے تمام کے تمام شاگردوں کو تیار کرنا تھا۔ اس کے برعکس اس نے وہ ساری کی ساری ان سے وہ چھین کے، ان کے ہاتھوں میں بندوق، ان کے گلوں میں جو ہے، ان کے پیٹ پہ خودکش جیکٹس باندھ کے، اور ان کو وہ بنا دیا کہ جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ یہ وہ یونیورسٹیز، وہ کالجز، وہ تعلیمی ادارے تھے جہاں پہ ماں باپ بھروسہ کر کے اپنے اولاد کو بیچتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس سے بڑا آپشن کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے تو بلوچستان میں اس سے بڑا کوئی بھی آپشن نہیں تھا کہ جس میں کوئی بھی والدین یا کوئی بھی پیرنٹس ایسے ہوں گے کہ جو بلا جھجک اپنی اولاد کو بھیجیں گے کہ یہ بچے جا کے وہاں سے کچھ سیکھ کے کچھ پڑھ کے آئیں گے۔ جہاں تک قاضی عثمان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو میں خود اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے سہولت کاری فراہم کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 نومبر 2024 کو جو انہوں نے اسٹیشن میں حملہ کیا تھا، اس کی سہولت کاری پوری کی پوری اس بندے نے کی ہے، ساری کی ساری تنظیم اس بندے نے کی ہے۔ اپنے گھر پہ مریضوں کو جو کہ BLA سے یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اپنے گھر پہ لا کے یہ علاج کرواتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی بات جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے عیاشی کا اڈا اپنے گھر پہ کھول رکھا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ غدار ہیں، ملک کے لیے الٹی چال چلنے والے ہیں، ملک میں انتشار پہ لانے والے، ملک میں بدامنی کرنے والے لوگوں کے لیے تم عیاشی کا اڈا کھول رہے ہو۔ تم کس طرح کے استاد ہو اور کس طرح کے استاد ہوتے ہوئے تم ان شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہو؟ اور کس طرح سے دیکھیں 12 اگست کو اس بندے کو گرفتار کرنا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ کیونکہ ہم نے اس میں ڈسکشن کیا تھا کہ پورا کا پورا اگست کا مہینہ ایک بہت بڑا تھریٹ والا مہینہ ہمارے لیے قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جو تباہی اس بندے نے کروانی تھی یا کرنی تھی وہ تو میرے خیال سے سوچ سے باہر تھی۔ مگر آج اگر یہ قبول کر رہا ہے اپنے گناہوں کو تو اس کے گناہوں کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے معذرت کے ساتھ۔ اس نے کتنے سالوں سے اس پہ محنت کی، اتنے ہی سالوں پہ اس کو سزا دی جائے، اتنی ہی اس کو عبرت ناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی استاد کبھی بھی سوچے نا اپنے بچوں کے ساتھ کہ یہ بچے اس کی اولاد تھی، یہ بچے اس کے اولاد ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنے اولاد کو خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ پیغمبرانہ جو اس کا کام تھا اس کو تو اسے تہس نہس کر دیا ہوا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو استاد جو ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہے،
آپ ایک روحانی باپ ہو کے بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ ملک کے خلاف وہ کر چند ڈالرز کے لیے 2018 سے یہ بندہ اس یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور لاکھوں روپے میں تنخواہ اٹھا رہا ہے اور اس کے باوجود جب آپ یہ کہتے ہو کہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا اس بندے کے ساتھ, یہ صرف ڈنڈورا ہے ان کا. اچھا, ہم نے زندگی میں یہ دیکھا کہ بہت سارے کریکٹرز ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جو فطرت الہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہوئے یا وہ ڈالرز کی لالچ میں آ کے جو ہے دہشت گردی پھیلاتے رہے. لیکن پہلی دفعہ دیکھنے کو آیا ہے کہ ایک استاد, یعنی کہ استادوں کے نام پہ ایک ہم دھبا ہی کہہ سکتے ہیں, کہ ڈاکٹرز کے نام پہ دھبا کہہ سکتے ہیں, PhD ڈگری ہولڈر ہیں آپ کو اتنا شوق تو ہونا چاہیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, دہشت گردی کیا ہے, حب الوطنی کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے وہ دیکھنی چاہیے. دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں فطرت الہندوستان کی جو دیگر تنظیمیں ہیں یا ان کا جو نام نہاد سوشل میڈیا ہے, جو میں کہتا ہوں کہ جن کی کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے, دوسرے لفظوں میں اگر جانا چاہیں ہم ان کی طرح وہ گھٹیا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈھنڈورا پیٹتا نظر آتا ہے, کبھی کیا تو کبھی کیا. اب جب قاضی گرفتار ہوا اس کے پیچھے بھی ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, حقائق سامنے آ گئے. میرے خیال میں اب جو ہے سین چینج ہو جائے گا حقائق سامنے آنے کے بعد. اب جو ہے ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ریاست پہ الزام لگاتے ہیں کہ ریاست نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ریاست ہمیں حقوق نہیں دے رہی. ریاست اور ان کو کیا دے؟ آپ کو تعلیم دے دی, آپ کو شعور دے دی, آپ کو سرکاری نوکری دے دی, آپ کے بیوی بھی سرکاری ملازم, تو ریاست قصوروار کیسے ٹھہری؟ دیکھیے بازار میں ایک بات بہت کلیئر کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, ٹھیک ہے, اور PhD ہولڈر. آپ ایک ڈاکٹری کی ڈگری لے کے, ہم نے ماضی میں بہت سارے ایسے وہ دیکھے ہوئے ہیں کہ جس میں خودکش بمبار جو بنی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, کوالیفائڈ قسم کے لوگ. ہمیں تو اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے ڈر لگنا چاہیے ابھی, کیونکہ پڑھے لکھے ہو کے ہی لاشعوری میں جا کے, بے شعور ہو کے, تعلیم سے دور ہو کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, تو پھر تو ہم کہیں گے ان کو تعلیم سے دور ہی کر دینا چاہیے. اور دوسرا دیکھیں, جیسے ہی ان کو اٹھا لیا گیا تو ریاست پہ ایک بہت بڑا انہوں نے دھبا لگا دیا کہ جبری گمشدگی. ان دونوں بھائیوں کا تعلق, جبران کا اور عثمان کا تعلق ناظر آباد تربت سے ہے, ٹھیک ہے, اور اعلیٰ تعلیم یافتہ, اسکالرشپس پہ پڑے ہوئے, اور کتنا کرے ریاست ان کے لیے. لعنت ہو ان کی ایسی زندگیوں پہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ ریاست غداری کریے, ریاست تم لوگوں کے ساتھ اور کتنا اچھا برتاؤ کرے. مجھے اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں ملتی. قاضی عثمان اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کو وہاں پہ رہائش بھی دی ہوئی ہے, آپ کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں, آپ کو اسکالرشپ پہ پڑھایا بھی جا رہا ہے, آپ کی بیوی کو بھی نوکری دی ہوئی ہے, آپ کو دیکھو ایک ایسی پوزیشن پہ بٹھایا گیا ہے جہاں پہ شاید میں اپنے آپ کو سوچوں تو میں بولوں کہ واقعی میں ایک استاد ہو کے, ایک پروفیسر ہو کے میں تو بچوں کا فیوچر بنا دوں گی. لیکن اس کے برعکس یہ الٹی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہی اپنی مطلب محرومیوں کا رونا رو رہے ہوں گے. اب تم لاکھ معافی مانگ لو, معافی مانگنے سے کیا, اب وہ جو تم نے 2 خودکش بمبار نئے تیار کیے ہیں ان کو تو اریسٹ کرواؤ نا. کہاں گئے وہ لڑکے جو آپ نے تیار کیے ہیں؟ اب وہ کتنی تباہی کریں گے یا تباہی سے پہلے پکڑے جائیں گے اس کا تو کوئی اندازہ ہمیں بھی نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز کو تو دیکھو کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ریاست پاکستان میں, بلوچستان کی سرزمین پہ, جہاں پہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ آزاد بلوچستان ہے, اسی سرزمین پہ بیٹھ کے اتنی بڑی غداری کر رہے ہو, فتنہ الہندوستان کے ساتھ لنک ہو گیا ہو. دوسری طرف جو آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, کیا بلوچ, نعیمہ زہری, ٹھیک ہے, باہوٹ ہو گیا, بلوچستان فیکٹس ہو گیا, اسی طرح سے کچھ اور اکاؤنٹس ہیں. بلوچستان میں جبری گمشدگیاں بند کی جائیں, بلوچستان میں جبری گمشدگیاں بند کی جائیں, انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے یہ دیکھیں 2 بھائی غائب ہو گئے ہیں ان کے ساتھ. اب بتاؤ نا, اب تو وہ خود کنفیس کر رہا ہے اس بات کو, وہ مان رہے اس چیز کو کہ میں بشیر زیب سے ملا ہوں, میں نے سہولت کاری کی ہے, میں ان لوگوں کو تیار کر چکا ہوا ہوں, میں ریلوے اسٹیشن کے حملے میں ملوث ہوں, میں مزید بھی بچوں کو خراب کرتا رہوں گا. یار کدھر بیٹھے ہو, کدھر ہو؟ اب بھی تو بتا دو کہ تم لوگ کتنا جھوٹ بولو گے, کتنے پروپیگنڈا کرو گے, کتنا ریاست کو اور جو ہے نا وہ واجب جرم قرار دیتے رہو گے. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ کیا ہے, جان پہ کھیل کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارنامے سر انجام دیے ہیں, اور یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے حوصلے مزید بلند ہوں گے اور مزید جو کاروائیاں وہ بھی متوقع ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے آپ سے کہ مستقبل میں جو کاروائیاں انہوں نے کرنی تھی وہ تو ٹھیک ہے, بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے سانے سے, ایک بڑے نقصان سے. جو ماضی میں نقصان ہوئے یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ
کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا ذمہ دار میں ہوں، ہاں، معصوم جانیں گئی، تو اس کے نزدیک معصوم جانوں کا کوئی وہ قیمت نہیں تھی؟ دیکھیں یہ استاد نہیں ہے، استاد کے جو اس میں لبادے میں ہیں، یہ ایک شیطان ہے، ٹھیک ہے، اس نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان معصوم بچوں کو دوسرے راستے پہ لے کے گیا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں، تم اس کو دہشت گرد بنا رہے ہو۔ آپ کس طرح سے یہ سوچو گے کہ ریاست آپ کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ کرے گی یا معافی کا برتاؤ کرے گی؟ مجھے تو بالکل اس بات پہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کسی استاد کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں خود ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ اسی استاد سے پڑھا ہو، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو استاد محترم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں پہ کھڑا ہوتے تھے، فرانس میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ اگر آپ کا استاد کہیں سے گزر رہا ہو تو جج کو بھی اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ٹریفک کے سگنلز بند کر دیے جاتے ہیں کہ استاد گزر کے جا رہا ہے۔ آپ کے بسز میں جگہ بھی نہیں ہوتی تو استاد کے لیے ایک سیٹ رکھی جاتی کہ استاد آ کے بیٹھے گا یہاں پہ، بے شک اس سیٹ پہ کسی اسٹوڈنٹ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر ہمارے استاد صرف اور صرف اپنے نام کے ساتھ بلوچ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ اب اس کے بعد بھی کیا کہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر، ایک پروفیسر لیول کا بندہ، ایک سہولت کاری میں، دہشت گردی میں، معصوم لوگوں کی جانیں لینے میں ملوث ہوتا ہے اور وہ خود قبول بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ابھی بھی اگر ہمارے بلوچ قوم کے نوجوان عقل کے ناخن نہیں لیتے ہیں، وہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ ہیں، وہ بٹکے ہوئے ہیں، تو پھر تو میں کہتی ہوں ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، پھر ان کی بھی موت واجب ہے۔ بالکل، شکریہ سلمیٰ خان صاحبہ، آپ نے جو ہے آج کھل کے باتیں کی ہمارے ساتھ۔ اس ناظرین، سلمیٰ خان کا یہ کہنا ہے کہ استاد وہ ہستی ہے جو خود کو جلا کے جو ہے اپنے جو شاگرد ہیں ان کا فیوچر جو ہے برائٹ کرتا ہے، ان کو روشن کرتا ہے، ان کو جو ہے نہ صرف جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے بلکہ ان کو تربیت، ان کے کردار، اس پہ بھی جو ہے اس کی خصوصی جو ہے توجہ ہوتی ہے اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا استاد جو استادوں کے نام پہ دھبا ہے، اس کو آج ڈسکس کرنا بھی ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں شرمناک بات ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے استادوں کا جو نام ہے وہ احترام سے لیا جاتا ہے اور معاشرے میں جو ہے اس کو ایک اہم مقام بھی حاصل ہے۔ انہوں نے ایک دو ملک کا نام لیا ہے، اس پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں تو اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے لیے جو ہے باقاعدہ بسوں میں بھی ان کو خاص طور پہ جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی حالیہ دنوں میں ایک اس طرح کی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی سرکاری استاد یا استاد تھانے میں تشریف لائے تو باقاعدہ پولیس افیسر کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ پیش کریں۔ استاد کی اہمیت سے جو ہے کون واقف نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک استاد کا جو کردار ہے وہ شیشہ بن کے جو ہے سامنے آ چکا ہے، صاف واضح ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے اور اس پہ جتنی لانتیں بھیجی جائیں وہ کم ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔